زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمیں لوح محفوظ پڑھنے کا موقع دے دیتی تو شاید ہم وقت سے بہت پہلے مر جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے کہ 3 دن بعد ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے تو ہم آج ہی مرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ لات ٹوٹنی میری بڑی درد ہو رہی ہے، لات ٹوٹنی بڑی درد ہو رہی ہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ میں نے مہینے بعد چھت سے گر کے مر جانا ہے تو میں آج ہی مر جاتا اور ہر لمحے مرتا رہتا اور 1 مہینے تک مرنے تک میں روز مرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری اوقات لکھ دی لیکن ہمیں نہیں بتائی، تاکہ ہم لگن میں رہیں، جستجو میں رہیں اور ہم آنے والے واقعات کو دیکھ کے ٹیریفائی نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے اوپر 100 خوشیاں آئیں نا تو 100 خوشیوں کے بعد ایک غم آئے تو ہم اس تکلیف کا ماتم تو پورا کرتے ہیں، 100 خوشیوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اسی طرح آج کی دنیا داری کے جو معاملات ہیں، جب ہم جاب حاصل کرنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیگ، بارو اور اسٹیل اور ایون سنیچ۔ اس میں نہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ کیسے لگا رہے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں سفارش کیسے لگا رہے ہیں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ذرائع کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اگین ریفر بیک ٹو لوح محفوظ کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جاب حاصل کرنے کے کانسیکوینسز میں ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہماری جان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور ہمارے فیوچر میں کیا کیا واقعات پیش آنے ہیں، اور اس جاب کو حاصل کرنے کے بعد جو جو گناہ ہم نے کرنے ہیں اس کا کفارہ ہم نے کیسے کیسے ادا کرنا ہے، تو اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم سفارش کرانے سے پہلے 5000 دفعہ ہم استغفار پڑھیں اور کہ اللہ معاف، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی جب آپ کسی کا حق لینے زبردستی چھیننے کی کوشش کریں نا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہی کام آپ کی اولاد کے ساتھ ہوگا، یہی چیز آپ میں سے نکلے گی، آپ کی جان میں سے نکلے، مال میں سے نکلے، اولاد میں سے نکلے، آپ سے سکتے رہیں گے۔ اس کی ریزن ہے جو میں کیونکہ کوئی عالم آدمی نہیں ہوں اس لیے روحانی ریزن تو میں بیان نہیں کر سکتا، سادہ سی بات ہے کہ بھائی اگر میرا حق لیں گے تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے میرا حق مجھے دھکا مار کے لیا، لیکن میں کہیں نہ کہیں تو دعا چل ہی رہی ہے نا، میرا اللہ کے پاس کوئی نہ کوئی حصہ اموال میں جمع ہوتا جا رہا ہے اللہ کے پاس کہ مجھے یہ ملنا تھا، مجھے نہیں ملا، اس نے زبردستی لے لیا ہے۔ کائنات کا سسٹم ہے ایسا، اللہ نے اپنا سسٹم چلانا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے کمپنسیٹ کر دے گا، اور آپ نے جو سسٹم کو بلڈوز کر کے اپنا حصہ حاصل کیا وہ آپ کی جان، مال، اولاد میں سے نکلے گا اور آپ اس تکلیف میں کسی نہ کسی صورت میں رہیں گے۔ اس پروسیس میں جتنے گناہ کر رہے ہیں اس کی سیاہی آپ کے چہرے پہ کسی نہ کسی صورت رہے گی، اور کیونکہ مسٹر اے نے جو ایفرٹ کی ہے وہ پارکوں میں بیٹھ کے بلبوں کی روشنی میں پڑا ہے، وہ رات کو چوکیدارہ کر کے پڑھا ہے، اس کے باپ نے چوکیدارہ کر کے اس کو پڑھایا ہے، اس کی ماں نے کپڑے سی کے سلائی کر کے اس کو پڑھایا ہے، اور اس کے بعد اس نے 500 روپیہ دے کے فیس تو جمع PPSC کے پیپر دیے ہیں، اور پھر کسی بندے نے 4 کروڑ روپیہ لگا کے اور کہیں سے سسٹم کو ہائی جیک کر کے اس کی جگہ کامیاب ہو گیا، تو یہ اس کی بد دعا چھوڑے گی نہیں، یہ قبر تک ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ ہم جتنی مرضی پارٹیاں کر لیں، جتنی مرضی شرابیں پی کے ہم بدہوش ہو کے سونے کی کوشش کریں، جتنی مرضی گولیاں کھا کے ہم نیند حاصل کرنے کی کوشش کریں، ٹھنڈ نہیں پڑنی، جتنے مرضی اپنے بچوں کی نگرانی کر لیں، جتنی مرضی ان کو ڈرائیور، گاڑیاں سب کچھ رکھوا کے دے جائیں، پھر بھی ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، تو برائے مہربانی اپنی نسل کے اوپر ترس کھائیں، اپنے بچوں پہ ترس کھائیں، اپنے بزرگوں پہ ترس کھائیں جن کو آپ نے اس ناجائز طریقے سے کیا ہوا کھلانا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے اور ہمارے اندر سے نکلے گا جو ہم غلط کام کریں گے، جو ہم کسی کا حق چھین کے کریں گے، اور اس کی جو ڈیفارمیٹیز اور جو چیزیں نکلیں گی اس کے بعد پھر جتنی مرضی آپ تنقید کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، مجھے فرق نہیں پڑے گا، آپ کی اپنی نسلوں کو فرق پڑے گا۔ جس تکلیف میں سے آپ گزریں گے، ہم ظالم گزریں گے نا، اس کا ہماری نسلوں کو فرق پڑے گا۔ اس لیے اپنی نسلیں سنوارنے کی کوشش کریں۔ وہ سادہ سی مثال ہے، اگر شوگر کا GTT کی جگہ پہ جو ہے نا HbA1c آ گیا جو 3 مہینے کے اکومولیٹڈ افیکٹ بتا سکتا ہے، تو میرے اور آپ کے DNA میں جو کرتوتیں ہم کر رہے ہیں وہ سٹور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ لائف تو 60 سال کے بعد ہماری سرکاری ختم ہو جاتی ہے، 70-72 میں دوسری ختم ہو جائے گی، بہت ایکسٹرا آرڈنری جی لیا کہ کورونا سے نہ مر گئے تو اس کے بعد والی تو ختم ہی نہیں ہونی۔ وہ سارے DNA کی سٹوریج نکل کے وہاں سامنے آ جانی کہ یہ کرتوتیں 72 سال تک کی تھی، آؤ ابھی بھگتو۔ تو کتنی کی دیر بھگتے؟
میرا آپ کا اتنا ظرف نہیں ہے، نہ اتنی ہمت ہے، نہ اتنی سکت ہے کہ ہم وہ بچ سکیں. اس لیے the early we do the better it is. ابھی معافی مانگیں اور جس کا حق ہے اس کو حق دیں. یقین کیجئے اگر سکون ہو تو ایک وقت کی جو ہے نا نانے جوی، سکون ہو اور ایک وقت کی نانے جوی بہت بڑے برانڈڈ ہوٹل کے کھانا کھانے سے، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل کے کھانا کھانے سے بہت بہتر ہے. اگر اس میں کھانا کھانے کے بعد آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑتی تو، اگر اس میں کھانا کھانے کے بعد آپ کو جو ہے نا طبیعت خراب نہیں ہوتی تو، اگر اس میں کھانا کھانے کے بعد آپ کو بالکل جو ہے نا سکون نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ وہ نانے جوی بہتر ہے. نانے جوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اگر رینج روور میں بھی سکون نہیں ہے، اگر چارٹرڈ پلین میں بھی سکون نہیں ہے، تو اس سے بان کی چارپائی بہتر ہے. سر کے نیچے ہاتھ دے کے چھت کے اوپر چارپائی میں آپ سو جائیں. اگر وہاں سکون ہے تو وہ جو رینج روور اور چارٹرڈ پلین اور جو آپ کے جزیروں کے اوپر جو ہے نا بنائے ہوئے آپ کے گھروں سے وہ بہت بہتر ہے بان کی چارپائی، جہاں آپ کو نیند آ جاتی ہے تاکہ آپ سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. سکون سے زندگی بسر کریں، اپنی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اپنی پیرنٹس کی بھی. آپ بھی بخشے جائیں گے، وہ بھی سارے بخشے جائیں گے، اگلی نسل بھی بخشی جائے گی. تو دوسری صورت میں کسی کا حق مار کے یہ کام کریں گے تو چاہے پورا جزیرہ خرید لیں، چاہے آپ ڈاکٹروں کا پوری ٹیم لے لیں، مائیکل جیکسن کی زندگی آپ دیکھ لیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ مرا کیسے تھا اور ڈاکٹرز کتنے تھے اس کے پاس، اور اس کا جو پورا انوائرمنٹ تھا جس میں وہ رہتا تھا وہ کیسا تھا، اس کے باوجود ہی ڈائٹ. بڑے بڑے حکمرانوں کے حالات دیکھ لیں، کیا کیا نہیں ہے ان کے پاس. نہیں ہے تو ایک سکون نہیں ہے. They can't sleep. They don't have comfortable life. زندگی دماغ میں کوئی نہ کوئی چیز ہر وقت کلک کرتی رہتی ہے. چہرے پہ نور رونق کوئی نہیں ہے. تو اگر چہرے پہ نور رونق اور سکون چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کا حق ان تک لوٹانے کی کوشش کریں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے راضی برضا رہیں، خوش رہیں اور اللہ کو سلوٹ ماریں. آپ بھی خوش رہیں گے، اللہ بھی خوش رہے گا، اور دنیا اور انسانیت بھی خوش رہے گی. السلام علیکم.